السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھا وظیفے کی کتاب دیکھ رہا تھا جس کا نام ہے مجموعہ وظائف۔ تو میں سوچا اپنے ان پریشان نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے پڑھا جائے جن کو تقدیر بولا جائے اگر تو تقدیر کے ستم سے دو دو چار چار بیٹیاں پانچ پانچ بیٹیاں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ بیٹے کی تلاش میں بیٹے کی خواہش میں رہتا ہے۔ دو چار دنوں سے میں یہی ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ نکالا جائے جو طاقتور ہو، کام کا ہو، اور جو اسماء حسنہ میں سے ہو، یعنی جو اللہ کا جو اسم اعظم ہے، جو عظیم ناموں میں سے نام ہے میرے رب العالمین کا، اسماء حسنہ میں سے کوئی نام ملے تو میں پڑھوں۔ تو آج مل گیا۔ کب سے وہی دوڑ رہا تھا، دو چار دن سے دوڑ رہا تھا۔ آج میرا والا پہلا کام تو اسی پہ پڑھوں گا، تو ساتھ میں دو تین پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا، یا مقدمو، یعنی اے نیک بندوں کو اپنے قریب میں رکھنے والے، یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا یا مقدموں کا۔ اس اسم کو پڑھنے والا جنگ میں فتح حاصل کرے گا اور ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا 121 مرتبہ پڑھنا ہے؟ نہیں۔ جیسے ہوتا ہے ہم لوگ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہم نوجوانوں کی جو عادت بن گئی ہے نا، مجبوری اس بات کی کہ ہم نوجوانوں کی عادت پڑ گئی ہے، ہم گانے کجڑیوں کے گانے تو 24 گھنٹہ گاتے رہتے ہیں، مگر جس خالق نے پیدا کیا، جس نے روزی دینے کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا، جس خالق کائنات نے موت کا ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا، اسی خالق کائنات کا اسم اعظم جو عظیم ناموں میں سے نام ہے میرے رب العالمین کا، وہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ہم وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، ہم کسی چیز کا عمل بھی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دھیان کہیں اور رہتا ہے، زبان چلتی رہتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہے نہیں، بس کیا ہے، اس اسم کو پڑھنے والا جنگ میں فتح حاصل کرے گا اور ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں، جب مرضی آئے جیسے مرضی آئے پڑھتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، یا مؤخرو، یا مؤخرو، اے کافروں کو اپنی رحمت سے پیچھے رکھنے والے۔ اس یا مؤخرو کا ترجمہ، مؤخر دراصل اس کا عربی بھی بتاتا چلوں۔ اس کا عربی جو ہے، ٹوٹی پھوٹی ہم لوگ اونٹ بکری چرانے والے سعودی عربیہ میں، قطر میں، تو ٹوٹی پھوٹی تو آتی ہے۔ وخری، اخری ایسے بولتے ہیں وہ لوگ، اخری، یا اخی اخری، پیچھے ہٹ، اس کا مطلب ہے پیچھے، اخر اخر۔ تو اسی کو کہہ رہا ہے یا مؤخر، اخر، کیا، اے کافروں کو اپنی رحمت سے پیچھے رکھنے والے۔ وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت اصل میں یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے
اپنے مومن بندوں کو، اپنے مسلمان بندوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. یہی سب سے بڑی رحمت ہے، یہی سب سے بڑا فضل ہے، یہی سب سے بڑا فضل ہے. یہ تو اس کا ترجمہ ہو گیا. جو اس کو پڑھے گا اس کے سارے کام حق تعالی پورے کرے گا. اس میں بھی کوئی قید نہیں. اب میں وہی چیزیں ڈھونڈا جس میں کوئی قید نہ ہو. کیوں؟ آج میں جانتا ہوں ہر بندہ پریشان حال ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو جیسے اللہ رب العزت نے اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں زبردستی نہیں، دین میں زبردستی نہیں. 1 مرتبہ پڑھنا ہے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا، وہ ہوتا ہے نا 11 دن پڑھنا ہے، 7 دن پڑھنا ہے، 21 دن پڑھنا ہے. نہیں، جب مرضی آئے بندہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے جب اس کو مرضی آئے پڑھتا رہے. یا اولو، اے سب سے اول میرا رب العالمین. اگر کسی کے یہاں بیٹا نہ ہو تو 40 روز 40 دفعہ پڑھے، صالح فرزند پیدا ہوگا. یہ مجھے بہت پسند آیا کہ مجھے کوئی ایسا اس میں عجم میں سے وظیفہ پڑھنے کو ملے تو میں وہ اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے خدمت میں پیش کروں. تو بہت محنت کے بعد ملا. اس میں تھوڑا سا قید ہے. کیوں؟ آج کے دور میں سب سے پہلی بات میں ایک بات کرتا چلوں بھائی، کہ بغیر محنت کے، بغیر دھوپ میں تپے، میں مزدور کی بات کر رہا ہوں، میں مزدوروں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں خود مزدور آدمی ہوں. تو مزدوروں کی بات نہیں کروں گا تو کس کی کروں گا؟ بغیر محنت کیے روٹی گھر میں نہیں. تو بغیر محنت کیے پورا نہیں ہوگا. ہم 5 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے محنت کرتے تو ہمیں 200 400 500 روپے ملتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی، 5 گھنٹے 8 گھنٹے ہم محنت کرتے ہیں تو 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہوتا ہے. یہاں محنت کتنی کرنا ہے؟ اگر کسی کے یہاں بیٹا نہ ہو تو 40 روز 40 دفعہ پڑھے. کوئی بڑی بات نہیں. یا اولو، یا اولو 40 دفعہ پڑھنے کے لیے تو کوئی 5 منٹ بھی نہیں لگے، نہیں لگیں گے. جیسے بندہ تسبیح گنتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی سیم یا اولو یا اولو. بس فرق اتنا ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ کجڑیوں کے گانوں سے جو ہم گنگناتے رہتے ہیں اس سے پرہیز کریں گے. جب یہ پڑھیں گے پھر یہ زبان پہ آئے گی. جب یہ زبان پہ آئے گی تو ان کجڑیوں کا گانا ہماری زبان پہ نہیں آئے گا. نہیں. جس مصطفیٰ جان رحمت نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، مجھے ڈھول اور بانسری کو توڑنے کا حکم دے کر بھیجا گیا. میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہیں، مگر ہر بندہ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ آج کا مسلمان اسی ڈھول اسی بانسری پہ فدا ہے. نہیں ہے تو الا ماشاء اللہ. میں سب کی بات نہیں کرتا.
مگر زیادہ تر نوجوان مسلمان، ہمارے نوجوان مسلمان بھائی نہیں، ہماری بہنیں بھی اسی میں ملوث ہیں. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں اپنے گلی معاشرے سماج میں دیکھتا ہوں. تو اس لیے ہاں، پر اتنا ضرور یقین ہے، جس کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں وہ ضرور عمل کریں. ضرورت مند لوگ ضرور عمل کریں گے، یہ تو مجھے پکا یقین ہے.